سچا واقعہ میرا یہ سچا واقعہ ہے۔ ہم 3 پوشن کے گھر میں رہتے تھے۔ سب سے اوپر والی منزل پر میرے تایا رہتے تھے۔ وہ ذرا ذہنی بیمار تھے، اس لیے میری تائی اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کر اکثر میکے گئی رہتی تھی۔ تایا گھر سے اکثر کہیں باہر ہی گھوم پھر رہے ہوتے تھے، تالا لگا کے بھی نہیں جاتے تھے۔ میں ایک دن ان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں مجھے عملیات کی ایک کتاب ملی۔ وہ میں نے شوقیہ پڑھنے کے لیے اٹھا لی۔ یہ بات میرے بھائی کو پتہ تھی۔ میں نے وہ کتاب اسکول بیگ میں رکھ لی تھی۔ مجھے اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی تھی، بس یہ معلوم تھا کہ اس کو پڑھنے سے جن سے ملاقات ہو جائے گی۔ بھائی نے یہ بات امی کو بتا دی۔ مجھے ڈانٹ پڑی۔ میں نے وہ کتاب گھر میں جہاں قرآن رکھنے والی الماری تھی اس میں چھپا دی کہ خدا نخواستہ جن نکلے تو قرآن دیکھ کر بھاگ جائے۔ وہ کتاب رکھی رہی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب جن سے ملاقات کرنی ہی ہے۔ اس میں کئی طریقے لکھے تھے، جیسے الو کی چربی خریدیں، ہرن کا گوشت منگوائیں، فلاں منتر پڑھیں۔ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک وظیفہ کا انتخاب کیا جو کرنے سے تیسرے دن جن آ جاتا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ جمعے کی چھٹی کر کے پیر کو ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ اصل مقصد جن بلانا تھا۔ میں نے جمعے کو وظیفہ کیا رات کو، پھر اگلی رات دوبارہ وظیفہ کیا۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ کوئی خوفناک چیز میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اس کو روکا پر اس نے تڑاہ کر کے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے فوراً میری فجر پر آنکھ کھل گئی۔ میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اگلے 2 گھنٹے میرے گال میں درد ہوتا رہا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور دوبارہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دوران گفتگو بشیر بھائی سے میں نے یوں ہی سوال کر دیا کہ آپ 20 سال سے بس چلا رہے ہیں، کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو ناقابل فراموش ہو؟ آگے کی کہانی میرے الفاظ میں بشیر بھائی کی زبانی ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ تاؤ بٹ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئیں، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹی اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تاؤ بٹی سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیں، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی۔ رات کا وقت ہے، بس کو یہیں کھڑا رہنے دیں، لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا پڑنے لگا اور دریائے نیلم، جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گنگنا رہا تھا، رات کی تاریکی پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں جھنجھلانے لگا۔ منظر ایسا کہ اندھیرے کے سوا کچھ سلجھائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی بیلیوں میں بہنے لگا۔ اچانک بس میں کچھ ہلچل ہوئی اور میری چھوٹی ہنس کسی انجانے
انہیں دیکھ کر خطرے کا پتہ دینے لگی۔